السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سماعت فرمانے والی ہر روح کو آداب۔ رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غم خوار ہمارے، استاد یہ، قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ وقف متولیان توجہ فرمائیں۔ کیا آپ کو UME پورٹل پر تفصیلات درج کرنے میں کچھ رہنمائی چاہیے؟ تو سنیے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آپ کی مدد کے لیے ایک نیا ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ بہت اہم ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ آئیے آج اسی پر ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ آج ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یعنی AIMPLB کے ایک بہت ہی اہم اعلان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اعلان خاص طور پر وقف املاک کے جو متولیان ہیں ان کے لیے ہے۔ جی، یہ UME پورٹل پر تفصیلات اپلوڈ کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک کے قیام کے بارے میں ہے، اور خاص طور پر جو نیا UME ایکٹ ہے 2025 کا، اس کے سیکشن 3B کے تحت جو تفصیلات دینی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہیلپ ڈیسک کیوں بنا، اس میں کون لوگ مدد کریں گے، اور سب سے اہم، متولیان کو اصل میں کرنا کیا ہے، کیا اقدامات ضروری ہیں اللہ رسول اللہ سے۔ تو مائرہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ اس ہیلپ ڈیسک کی ضرورت آخر پڑی کیوں؟ جی دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ متولیان کو سہولت فراہم کی جائے۔ یومید پورٹل ایک آپ سمجھے نیا نظام ہے، تو اس پر صحیح معلومات ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہیلپ ڈیسک اس عمل کو آسان بنانے کے لیے ہے، تکنیکی مدد دینے کے لیے ہے، تاکہ جو یومید ایکٹ کی ضروریات ہیں وہ ٹھیک سے پوری ہو سکیں۔ اور بورڈ نے اس کام کے لیے کافی تجربہ کار لوگوں کو نامزد کیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کون لوگ ہیں اسکیم میں شامل؟ کن کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جی، اعلان میں 4 نام بتائے گئے ہیں۔ ایک تو ہیں جناب محمد طاہر حکیم ایڈوکیٹ، وہ بورڈ کے لیگل کمیٹی کے رکن ہیں۔ جی۔ پھر ہیں جناب الطاف بھائی سید، یہ گجرات حکومت کے ریٹائرڈ ڈپیوٹی ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ہیں اور احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی کے پہلے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا، تجربہ کار لوگ ہیں۔ جی ہاں۔ تیسرے ہیں جناب اقبار بھائی ملوت، یہ احمد آباد اسمال کاز کورٹ سے ریٹائرڈ رجسٹرار ہیں اور فی الحال احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی کے سیکرٹری اور ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ اور چوتھے ہیں جناب آفتاب شیخ ایڈوکیٹ، جو اسی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں۔ تو مطلب یہ سبھی اپنے تجربے کی بنیاد پر مدد دیں گے۔ واقعی یہ تو ایک بہت ہی قابل اور تجربہ کار ٹیم لگ رہی ہے۔ اچھا، ان ماہرین سے رابطہ کیسے کیا جائے گا؟ طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، رہنمائی یا سوال پوچھنے کے لیے جناب فیضان ملک ایڈوکیٹ کا نمبر دیا گیا ہے 0989871050۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے، ہدایت یہ ہے کہ سوالات لکھ کر بھیجے جائیں، مطلب تحریری طور پر۔ اچھا۔ جی، اور جواب بھی تحریری طور پر ہی دیا جائے گا۔ تو رابطہ تحریری نوعیت کا ہوگا۔ یہ تو میرے خیال میں ریکارڈ رکھنے اور بات کو واضح رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ جی بالکل، شفافیت بھی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی مدد کی بات۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ متولیان کو خود کیا کرنا ہے، مطلب پورٹل استعمال کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ سب سے اہم اور پہلا قدم جس پر بہت زور دیا گیا ہے اعلان میں، وہ یہ ہے کہ پورٹل پر کچھ بھی اپلوڈ کرنے سے پہلے متولیان کو گجرات اسٹیٹ وقف بورڈ گاندھی نگر سے 3 ضروری دستاویزات لینی ہے، لازمی طور پر۔ یعنی پہلا کام سرکاری دفتر سے کاغذات مکمل کرنا ہے؟ بالکل، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھنا ہے۔ وہ 3 دستاویزات کون کون سی ہیں، ذرا تفصیل بتا دیجئے۔ جی، وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی، سب سے تازہ یعنی اپڈیٹڈ PTR پراپرٹی ٹیکس رجسٹر، ٹھیک، یا پھر UMED ایکٹ 2025 کے سیکشن 37 کے تحت جو سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے وہ۔ دوسری چیز؟ ایک تازہ ترین، مطلب بالکل ریسنٹ تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ جس میں یہ لکھا ہو کہ ہاں یہ متولی پورٹل پر تفصیلات اپلوڈ کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ صحیح، یعنی اتھارٹی لیٹر۔ جی بالکل۔ اور تیسری چیز، گجرات اسٹیٹ وقف بورڈ میں جو اکاؤنٹس جمع کرائے گئے ہیں ان کی تفصیلات کی سب سے تازہ تصدیق شدہ کاپی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ آڈٹ ہوئے ہیں یا نہیں، بس تازہ ترین کاپی چاہیے۔ بہت واضح ہدایات ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ تینوں کاغذات ہاتھ میں نہ ہوں اپلوڈنگ شروع نہیں کرنی؟ بالکل نہیں، ہدایات بہت صاف ہے کہ اپلوڈ کا کام ان تینوں دستاویزات کو حاصل کرنے کے بعد ہی شروع کرنا ہے۔
اور اپلوڈ کرتے وقت بھی احتیاط؟ جی بہت زیادہ احتیاط. صرف وہی معلومات ڈالنی ہے جو ان کاغذات سے لفظ بلفظ ملتی ہوں. یعنی وقف بورڈ سرٹیفکیٹ میں جو متولی کا نام ہے وہی، پی ٹی آر یا سیکشن 37 والے سرٹیفکیٹ میں جو وقف اور جائیداد کی تفصیل ہے وہی، اور جو اکاؤنٹ کی تفصیل جمع کرائی ہے وہی. سمجھ گیا. کوئی اضافی یا مختلف معلومات نہیں ڈالنی؟ جی نہیں، اس سے گریز کرنا ہے. یہ احتیاط تو یقیناً غلطیوں سے بچائے گی. لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اگر کسی متولی کو یہ ضروری کاغذات حاصل کرنے میں ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، کوئی دشواری ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں یہ ممکن ہے. تو اعلان میں اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے. اگر کسی کو گجرات اسٹیٹ وقف بورڈ سے یہ دستاویزات لینے میں کوئی مشکل پیش آئے تو انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں. اچھا جی. اعلان میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہیلپ ڈیسک انشاءاللہ نہ صرف کاغذات حاصل کرنے میں مدد کرے گا بلکہ اس کے بعد پورٹل پر تفصیلات اپلوڈ کرنے میں بھی پوری مدد فراہم کرے گا. زبردست. یہ تو بہت بڑی سہولت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ متولیان کے لیے ایک سیدھا راستہ بنا دیا گیا ہے. پہلے وقف بورڈ سے 3 ضروری کاغذات لیں. دوسرا، ان کاغذات کی بنیاد پر احتیاط سے یومید پورٹل پر معلومات درج کریں. اور تیسرا، اگر کہیں بھی کوئی مشکل آئے تو AMPLB کے ہیلپ ڈیسک سے لکھ کر رابطہ کریں. جی ہاں، بالکل یہی ہے. اس سارے عمل کا مقصد یہی ہے کہ جو یومید ایکٹ کی قانونی شرطیں ہیں وہ صحیح طریقے سے اور شفافیت کے ساتھ پوری ہوں، اور جو وقف املاک کا ریکارڈ ہے وہ منظم ہو جائے، جدید ہو جائے. یہ اقدامات یقیناً وقف کے نظام کو ڈیجیٹل دور میں لانے کی ایک اہم کوشش ہے. لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، غور طلب ہے. وہ یہ کہ یہ جو نیا ڈیجیٹل نظام ہے اسے زمین پر، مطلب عملی طور پر پوری طرح نافذ کرنے میں متولیان کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں. خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں شاید ٹیکنالوجی تک اتنی رسائی نہ ہو یا ڈیجیٹل خواندگی کم ہو. یہ وہ عملی چیلنجز ہیں جن پر شاید مستقبل میں مزید غور کرنے کی ضرورت پڑے. وہی چراغ بجھا جس کی لو قیامت تھی، اسی پہ ضرب پڑی جو شجر پرانا تھا. اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرمائے. خدا حافظ. This program is an analytical presentation by Amin Media, published from Ahmedabad. The editor is Janab Usman Qureshi. This script has been written purely for academic purposes, with no political intentions or defaming anybody individually or collectively or any institution. And views expressed are of its original speakers. It's not necessary that Amin Media subscribes them on every aspect.